اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وفی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ غزوہ تبوک کے بیان جاری ہے۔ وہاں سے واپسی ہوئی اور جب لشکر بمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ واپس ہوئی تو یہاں ان 10 آدمیوں کا بیان شروع ہوتا ہے جو کہ صحیح مسلمان تھے، مجاہد تھے، مگر کچھ سستی کے بنا پر وہ اچانک پتہ نہیں پیچھے رہ گئے تھے، جن پر وہ بڑا عذاب ہوا نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ کعب بن مالک کی کہانی ان کے اپنی زبانی، یہ کعب بن مالک بھی ان میں سے رہ گیا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا بہت قریب مجاہد تھا اور اس کا بڑا بھروسہ بھی تھا اس پر، مگر اس نے یہ اپنے حال بیان کر رہا ہے کہ میں غزوہ تبوک کے سوا کسی غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا۔ ہمیں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا تھا، مگر اس میں پیچھے رہنے سے آپ کسی سے ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے قافلے کے جستجو میں نکلے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کو دشمن کو بغیر کسی مقررہ وقت کے اکٹھا کر دیا۔ اور میں شب عقبہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، یہاں تک کہ ہم اسلام پر مضبوط ہو گئے، اور مجھے جنگ بدر میں حاضری ہونا بہت محبوب تھا۔ اگرچہ بدر کے لوگوں میں چرچا ہوتا رہا، اور میرے حالات یہ نہیں کہ جب میں اس غزوہ میں آپ سے پیچھے رہ گیا تو کبھی اتنا شدہ اور طاقتور نہ ہوا تھا جتنا اس وقت تھا جب کہ میں غزوہ تبوک سے رہ گیا۔ مطلب ہے میں فرسودہ حال تھا، دولت بھی تھی ساتھ میں اور سواری بھی تھا، اپنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم کبھی آپ سے پیچھے رہ گیا تو میں کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس غزوہ میں نے انہیں بھی اکٹھا کر لیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا ارادہ کرتے تو رایا کسی طور پر اور کس نام دیتے، حتیٰ کہ یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی میں لڑی اور آپ نے دور دراز سفر کیا اور کثیر تعداد کا سامنا کیا۔ بس آپ نے مسلمانوں پر واضح کیا کہ وہ اپنی جنگ کی تیاری کرے اور جس جانب جانا چاہتے تھے اس کے متعلق انہیں بتایا، مطلب ہے تبوک جانے کے لیے، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی، جیسے کوئی رجسٹرڈ محفوظ نہیں کر سکتا تھا۔
کعب بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی غیر حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا مگر وہ خیال کرتا تھا کہ جب تک اس کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوگی اس سے بات پوشیدہ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ اس وقت لڑی جب پل اور سائے خوب تیار ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور مسلمانوں آپ کے ساتھ تھے اور میں بھی اس کے ساتھ تیاری کرنے کے لیے آنے جانے لگا۔ میں نے کوئی فیصلہ نہ کیا اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ مجھے غزوہ میں شمولیت پر قدرت حاصل ہے، اور میں مسلسل سستی کرنے لگا یہاں تک کہ لوگ سختی سے اہتمام کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑے اور میں کہنے لگا کہ میں ایک یا دو دنوں میں تیار ہو جاؤں گا اور پھر ان کے ساتھ جا ملوں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں تیاری کے لیے گیا اور واپس آ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ پھر گیا اور پھر واپس آیا۔ مسلسل میری یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ وہ تیزی سے چلے گئے اور جنگ کا وقت جاتا رہا اور میں نے سفر کے ان کو پا لینے کا ارادہ کیا، کاش کہ میں ایسا کرتا، مگر یہ میرے لیے مقدر نہ تھی۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانے کے بعد میں لوگوں سے گھوما پھرا تو مجھے اس بات نے غمگین کر دیا کہ میں نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جن پر نفاق کی تہمت تھی، یعنی منافق تھے اور معذور ضعفاء تھے۔ کوئی وہ تھے جو منافق تھے اور یا وہ تھے جو معذور تھے اور بہت کمزور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد نہیں کیا حتیٰ کہ آپ تبوک پہنچ گئے اور آپ نے تبوک میں لوگوں میں بیٹھ کر فرمایا کعب نے کیا کیا ہے؟ تو بنی سلمہ کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کپڑوں اور اس کے تکبر نے اسے روک دیا۔ معاذ بن جبل نے کہا تو نے بہت بری بات کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسے اچھا ہی پایا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ آپ واپس آ رہے ہیں تو میں غمگین ہو گیا اور جھوٹ کو یاد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کل میں آپ کے ناراضگی سے کیسے بچوں گا۔ اور میں نے اپنے گھر کے ہر صاحب رائے آدمی سے مدد لی اور جب کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہی چاہتے ہیں تو میں باطل مجھ سے دور ہو گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں کبھی بھی کسی ایسی بات کے ذریعے جس میں جھوٹ شامل ہو آپ سے بچ نہیں سکوں گا۔ میں نے آپ سے سچ بولنے کا ارادہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آ رہے تھے۔ آپ کا دستور یہ تھا کہ جب آپ سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ یہی سنت بھی ہے۔ بہترین سنت یہ ہے جو ہم لوگوں سے فوت ہوئے ہیں اور بہت فائدہ مند بھی ہے کہ آپ اگر کچھ دن کے لیے گھر سے سفر پر جائے کسی کام کے لیے بھی تو جب آپ واپس آ جائے تو فوراً گھر پہنچنے سے پہلے مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نوافل پڑھیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، نبی علیہ السلام کی یہی طریقہ تھی اور ہمیں بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب مومنین مسلمانوں کو اس کے توفیق دے، آمین۔ پھر لوگوں کے لیے جلوس فرما ہوئے، بس جب آپ نے ایسا کیا تو پیچھے رہنے والے آپ کے پاس آ کر عذر کرنے لگے۔ باقی جو ان 10 میں سے جو باقی بندے تھے، اور آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے کہ وہ لوگ 80 سے کچھ اوپر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول کیا اور ان کی بیعت لی اور ان کے لیے بخشش طلب کی۔ 10 تو وہ مسلمان تھے جو مجاہد تھے، جو لشکری حساب میں ان کا اندراج ہوتا تھا، جہاں بھی کسی کے لیے نبی علیہ السلام کے در لشکر بھیجتے تو خاص اصحاب کرام کو بھیجتے۔ ان 10 کا نام اسی میں بھی تھا، مگر ٹوٹل اس وقت جو پیچھے رہ گئے تھے اور آ گئے تو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ آدمی تھے۔ پھر جو چھوڑ دل والے، کمزور دل والے، وہ بھی آ گئے۔ تو وہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھانے لگے اور نبی علیہ السلام ان کی ظاہری باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول کر لیا اور ان کی بیعت لی اور ان کے لیے بخشش طلب کی اور ان کے باطن کے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا۔ پس میں بھی آپ کے پاس آیا اور جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ ناراض آدمی کی طرح مسکرائے، پھر فرمایا آؤ، اور میں چل کے آیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ کو کس چیز نے پیچھے رکھا؟ کیا آپ نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں خریدی تھی، اور قسم اللہ کی اگر میں آپ کے سوا کسی دنیادار کے پاس بیٹا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں بذریعہ عذر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ مطلب اس نے کہا، کعب بن مالک نے، کہ میں اپنے عذر کے لیے مجھے استاذی بہت سارے آتی، کسی کے سامنے بھی اگر میں کوئی ایسی بات ہوتی تو میں کر سکتا تھا، لیکن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مبارک کے سامنے کچھ بھی عذر یا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے آج کوئی جھوٹ بات بیان کی جس سے آپ مجھ سے ناراض ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بیان کیا جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوئے، تو مجھے امید ہے کہ میں عفو اللہ ہوگا۔ اللہ کی قسم میرا کوئی غضب نہیں، اور اللہ کی قسم جس وقت میں آپ سے پیچھے رہا اس سے زیادہ سودہ حال اور طاقتور میں کبھی نہیں تھا۔ جھوٹے سونے نہیں بولا، صاف بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے سچ کہا، کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ بس میں کھڑا ہو گیا تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ بڑک اٹھے اور مجھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا ہو، لیکن آپ نے پیچھے رہنے والے لوگوں کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غدر نہیں کیا جیسے کہ ان لوگوں نے پیش کیا، اور تیرے گناہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی تھا۔
وہ مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ واپس جا کر اپنے تکذیب کروں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی یہ سزا ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 آدمیوں نے تیری طرح بات کہی ہے، انہیں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو تمہیں کہی گئی۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ الوقفی، یہ دونوں بھی تھے۔ یہ جو کعب بن مالک کے ساتھ جنہوں نے بالکل جھوٹ نہیں بولا اور سچ ہی بتایا، 2 آدمی اور بھی تھے، اور وہ دونوں نیک آدمی ہے اور بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں نمونہ دکھایا تھا۔ جب انہوں نے مجھ سے ان دونوں کا ذکر کیا تو میں چلا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہنے والوں میں سے ہم تینوں کے ساتھ مسلمانوں کو بات چیت کرنے سے منع فرما دیا۔ مطلب ہے کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے مجلس سے اٹھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے، تو بعد میں مسلمانوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی دعا و سلام نہیں کرو۔ بس ہم لوگوں نے اجتناب کرنے لگے، بس ہم لوگوں سے اجتناب کرنے لگے، وہ ہم سے بدل گئے، یہاں تک کہ مجھے زمین بھی بیگانی نظر آنے لگی۔ بس میں اور کسی چیز کو پہچانتا تھا، ہم اس کی کیفیت میں 5 چڑھاتے رہے، اور میرے دونوں ساتھی عاجز ہو کر روتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ میں طاقتور اور جوان آدمی تھا، میں باہر نکل کے مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، مگر مجھ سے کوئی آدمی بات نہ کرتا، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کہتا، جبکہ آپ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے، اور میں اپنے دل میں کہتا کہ کیا آپ نے سلام کے جواب کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دی یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب نماز ادا کرتا اور درزیدہ نگاہوں سے آپ کو دیکھتا، اور جب میں نماز کے لیے آیا تو آپ میری طرف آتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ مجھ سے اغراض فرماتے۔ مطلب ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوتا تھا، سلام ڈالتا تھا کہ شاید مجھے معاف کر دے، اس غرض سے نماز میں بھی جاتا تھا، مگر بات نہیں بنتی تھی۔ اور جب لوگوں کی یہ سختی مجھ پر گراں ہو گئی تو میں چل کر ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، اور وہ میرے غمزاد اور مجھے بہت محبوب تھے، اس کے گھر میں گیا، اس کے باغ میں گیا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو اللہ کی قسم انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اے قتادہ، ابو قتادہ، میں آپ کا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات دہرائی تو وہ خاموش رہے۔ میں نے 6 بار بھی اللہ کا واسطہ دے کر یہ بات دہرائی تو انہوں نے کہا،
اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس میری آنکھیں اشکبار ہو گئے اور میں نے پیٹ پھیر لی اور دیوار پلنگ کر کے آیا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ اہل شام کے ندبیوں میں سے ایک ندبی جو مدینہ میں طعام بیچنے کے لیے لایا تھا کہہ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کے متعلق کون بتائے گا؟ تو لوگ اسے بتانے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے آسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی تھیلی میں تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں لکھا ہے شاہ غسان کا خط کعب بن مالک کے نام۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلیل اور ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اب ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ کسی طرح یہ بات شاہ غسان تک پہنچا کہ وہاں پر کچھ آدمیوں کو نبی علیہ السلام نے دعا و سلام کرنے سے بھی منع کر دیا ہے اور لوگوں کو بھی کہا ہے۔ ان میں کعب بن مالک بھی ہے، وہ اس کو جانتے شاید ہوں گے اور پہچانتے بھی ہوں گے۔ انہوں نے آدمی بھیجا کہ جاؤ اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ تو یہ خط ان کو دیا کہ اگر آپ نے کہ آقا نے بدسلوکی کی، حالانکہ آپ کو ذلیل اور ضائع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ بس میں اسے لے کر تنور پر گیا اور اس میں جھونک دیا۔ بس اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ 50 میں سے 40 راتیں گزر گئے۔ 40 رات تک نبی علیہ السلام نے دعا و سلام نہیں کی، اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی منع کیا اور ان کی توبہ بھی رب العالمین کی طرف سے معاف نہیں ہوئی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الجی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی بیوی سے علیحدگی کا حکم دیا ہے۔ دیکھو اتنے سخت آزمائش مسلمانوں پر، ہم میں اگر ہو تو بولے چھوڑو یہ کیا ہے، ہم اتنے خدمت کرتے رہے، ابھی یہ ہے وہ ہے، 1000 بہانے تلاش کر کے اور چھوڑو، جانے دو۔ اس کو حکم بھیجا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے ہو۔ میں نے کہا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا بلکہ اس سے علیحدگی ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، طلاق نہیں دو لیکن اپنے قریب نہیں چھوڑو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اور آپ نے میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی اس قسم کا حکم بھیجا، جو دوسرے 2 بندے تھے ان کے پاس بھی یہی حکم بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے اہل کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ فرما۔ میں نے انہوں نے بیوی کو بولا کہ آپ اپنے میکے چلے جاؤ اور میں اسی طرح رہوں گا جب تک کہ رب العالمین ہمارا توبہ معاف نہیں کر دے۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ ہلاک ہونے والا بوڑھا ہے،
اور اس کا خادم بھی کوئی نہیں ہے، کیا آپ کو پسند نہیں کہ میں اس کی خدمت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تیرے قریب نہ آئے، تم اس کو کیسے اپنے سے قریب منع کریں گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، اسے میری طرف کی کوئی جنبش نہیں ہوتی ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور عمر رسیدہ ہے، اور اللہ کی قسم جب سے اس کا معاملہ ہوا ہے وہ اس دن سے آج کے دن تک مسلسل رو رہا ہے۔ بوڑھا ہے، اپنے خاوند کی سفارش کی، یا رسول اللہ یہ تو بہت بوڑھا آدمی ہے، کھانے پینے کا بھی محتاج ہے، بنانے کا، کھانے کا، تیار کرنے کا، اور دوسرا بھی اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بولا کہ کیا ضمانت ہے کہ وہ آپ کے پاس قریب نہیں آئے گا یا آپ ان کے قریب نہیں جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کام سے تو تقریباً بہت کچھ گزر بھی گئے ہیں، کیونکہ بوڑھا ہے، جوانی تو ہے نہیں ہے اس میں، تو اور ایک یہ کہ مسلسل رو رہا ہے۔ تو ان کے لیے نبی علیہ السلام اجازت دے دی کہ ہاں آپ ان کے خدمت کر سکتی ہو، لیکن اپنے پاس قریب نہیں آنے دینا۔ اس وعدہ پر اس کو معاف کر دیا کہ خدمت کرو۔ میرے گھر کے لوگوں نے مجھے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کی خدمت کے متعلق اجازت لے لی، تو بھی اس طرح اپنی بیوی کے متعلق اجازت لے لے۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے متعلق اجازت نہیں لوں گا کہ وہ مجھے کیا معلوم کہ جب میں اس کے بارے میں آپ سے اجازت لوں تو آپ مجھے کیا کہیں، حالانکہ میں ایک جوان آدمی ہوں، اور بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں 10 راتیں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئی۔ اس وقت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا، پس جب میں نے 50ویں رات کی صبح کو فجر کی نماز پڑھی اور اپنے گھر کی چھت پر تھا، اسی دوران میں نے اس حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تو میری جان مجھ پر دوبر ہو گئی، اور زمین باوجود اپنے وسط کی مجھ پر تنگ ہو گئی، اور میں نے صلہ پہاڑ پر چڑھے ایک آدمی کی آواز کو سنا جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ کعب بن مالک کہتی ہیں قرآن میں بھی ہے کہ ان لوگوں پر آیات نازل ہوئی باقاعدہ اس بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کہ ان پر اپنی جان بھی بوجھ ہو گئی اور زمین ان پر تنگ ہو گئی اور اپنے جان سے بیزار ہو گئے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو، اس کے قریب ایک پہاڑ تھا، اس کے چٹان پر چڑھ کے بلند آواز سے کہہ رہا تھا ایک تجھے بشارت ہو۔ تو میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ کشادگی کا وقت آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھنے کے وقت لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی۔ وہاں پر توبے کا ذکر ہے، پورا قرآن میں ہے۔ پس لوگ ہمیں بشارت دینے گئے اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی بشارت دینے والے آ گئے، اور ایک آدمی نے میری طرف گھوڑا دوڑایا، اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور جب وہ شخص کی آواز جس کی آواز میں نے سنی تو میرے بشارت دینے کے
دینے کو آیا تو میں نے اس کی خوشخبری کی وجہ سے اپنے دونوں کپڑے ان کو پہنا دیے، ان کو ایک جوڑا کپڑا پہنا دیا اس خوشخبری کے بارے میں جو کہ ان کو اللہ کی طرف سے توبہ معاف ہونے کی خوشخبری ملی۔ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام نے پڑھا، یہ دوڑتا بھاگتا ہوا آیا، پہاڑ کی چٹان پر چڑھا اور ان کو بشارت دی، تو اس بشارت کی وجہ سے ان کو اس نے 2 کپڑے دے دیے جو ان کے پہننے کے لیے تھے۔ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہو گیا اور لوگ مجھے فوج در فوج تو یہ مبارکباد دیتے ہوئے ملے اور کہتے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ خواب بیان کرتے ہیں ان کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہے، اور طلحہ بن عبیداللہ میری طرف دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی آدمی میرے پاس نہ آیا، میں طلحہ کی یہ بات نہیں بھول سکتا۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا فرمایا، تجھے بشارت ہو، جب سے تجھے تیری ماں نے چنا ہے اس وقت سے لے کر یہ دن تم پر بہترین گزرا۔ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور قبول توبہ کا جو آیات نازل ہوئے، ایک جب سے تم اپنی ماں سے پیدا ہوا ہے، اس قبولیت دعا سے پہلے تم کو کوئی ایسا مبارک وقت نہیں ملا زندگی میں جو کہ آج تم کو ملا، اور آپ کو بشارت مل رہی ہے اور آپ کو مبارک ہو۔ خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ معافی آپ کی طرف سے ہوئی یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ یوں روشن ہو جاتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا، اور ہم آپ کی اس کیفیت کو جانتے تھے۔ پس جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی توبہ کی وجہ سے میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر اپنا مال صدقہ کر کے اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ خاطر میں اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اپنے مال صدقہ دے کر کے اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پاس کچھ مال رکھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف سچ بولنے کی وجہ سے بچایا، اور میری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں سچ بولوں گا۔ اور اللہ کی قسم جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا ہے، اس وقت سے لے کر مسلمانوں میں سے کسی آدمی کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑھ کر صدقہ میں آزمایا ہو، صدق میں آزمایا ہو۔ اور جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات بیان کی، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی۔
اور مجھے امید ہے کہ میرے بقایا زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ میرے حفاظت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بارے میں یہ آیات اتاری ہے جو توبہ کی آیات تھی، تو میں بہت خوش ہو گیا کہ میرے بارے میں وحی نازل ہوئی، میری توبہ قبول ہو گئی۔ اور دیکھو تو آزمائش سخت بھی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب وہ اپنے صدق پر قائم رہے، جھوٹ نہیں بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذر نہیں کیا، ہیرا پھیری نہیں کی، تو ان پر 2 مہینے بے شک بہت سخت گزرے، مگر پھر بھی ایک آزمائش تھی، تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور رب العالمین نے آیات نازل کی کہ جو 3 آدمی پیچھے چھوڑے گئے تھے، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو ہماری توبہ قبول ہو گئی۔ اور یہ سچائی ہے بھی، مسلمان کو سچ بولنا ہے ہر وقت میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کتمان نہیں کرنا چاہیے، عذر جھوٹا عذر نہیں پیش کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی رہنا چاہیے۔ اور جیسے کعب بن مالک تھا، اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہمیں بھی ایسا کرنے کی، ایسا صدق سے دل کی طاقت دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی طاقت دے، اور ہمیں بخش دے بمائے سب مومن مسلمان کے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔